اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ افواج پاکستان کی بیدار اور زندہ ضمیر سپاہ کے نام لیکچر نمبر 17 پیش خدمت ہے۔ 1947 کو پاکستان آزاد ہوا۔ قائد اعظم گورنر جنرل لیاقت علی خان وزیر اعظم بنے۔ 1948 کو قائد اعظم وفات پا گئے۔ کیبنٹ ممبران کے باہمی مشاورت سے خواجہ ناظم الدین کو گورنر جنرل پاکستان بنا دیا، جو 1948 تا 1951 تک اپنے فرائض ادا کرتے رہے۔ پاکستان مشکلات سے دوچار تھا۔ انڈیا سے مہاجرین کے قافلے پاکستان میں داخل ہوتے، سجدہ شکر ادا کرتے، ٹینٹوں میں کھلے آسمان تلے زندگی بسر کرتے۔ ان کو کھانے پینے کی ضروریات حیات، ادویات، بیماروں کے علاج معالجہ، مرنے والوں کے کفن دفن کے فرائض ادا کرنا، مالی مشکلات، خزانہ خالی، سرکاری ملازمین کو تنخواہیں ادا کرنا دشوار۔ 1 سال تک نواب بہاولپور نے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں ادا کیں۔ خدا جانے پاکستان کیسے اپنا وجود برقرار رکھ سکا۔ پاکستان بننے کے بعد انگریز کا فوجی چیف کمانڈر میسوری 1947 تا 1951 تک پاکستان کی افواج پر مسلط رہا، جو 1951 کو رخصت ہوا۔ جاگیردار فوجی ٹولہ کی طرح اپنے قابل اعتماد بریگیڈیئر ایوب خان کو ترقی دے کر اپنے مشن کی تکمیل کے لیے فوجی چیف کمانڈر بنا کر فوج کا چارج اس کے حوالے کر گیا۔ ایوب خان نے افسر شاہی کے غلام محمد کو 1951 تا 1954، فوجی کمانڈر سکندر مرزا کو 1954 تا 1958 تک گورنر جنرل پاکستان لگائے رکھا، جو نہ سیاستدان، نہ عالم دین، نہ صاحب بصیرت، نہ سیاسی رہنما تھے۔ ان مجرموں نے لیاقت علی خان کو قتل، 6 وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین، سہروردی، محمد علی بوگرا، چودھری محمد علی، آئی چندری گڑھ، فیروز خانون کو بالجبر حکومتی ایوانوں سے فارغ، سیاست سے بلیک لسٹ کرتے رہے۔ ان کا قصور کیا تھا؟ وہ پاکستان میں اسلامی آئین نافذ کرنا چاہتے، جو برطانیہ، اس کے ایجنٹ فوجی چیف کمانڈر ایوب خان، اس کے گورنر غلام محمد، سکندر مرزا، چیف جسٹس منیر اسلامی آئین کے نفاذ میں رکاوٹ بنے رہے۔ سلسلہ مجرمہ آج بھی جاری ہے۔ سڑکیں، نہریں، ڈیم، کسانوں، مزدور تیار کریں۔ 1 کروڑ 20 لاکھ ایکڑ زمین ججوں، جرنیلوں، کمشنروں میں تقسیم کرنا ایک جرم تھا جو آج بھی جاری ہے۔ فوجی چیف کمانڈر ایوب خان نے 1958 کو مارشل لا لگا کر فوجی ڈکٹیٹر بن بیٹھا۔ اس نے پاکستان کے جاگیردار ٹولہ جن کی جاگیریں ضبط کرنی تھیں، ان کو حکومتی عوام، پنجاب سے نواب کالا باغ، سرات سے باچا خان، سندھ سے بھٹو خاندان، بلوچستان سے نواب بگٹی جیسے نوابوں کو حکومتی عوام، ان کی اولادوں کو حکومتی اداروں کی حکمرانی سپرد کرنا جرم تھا جو آج بھی جاری ہے۔ 1958 تا 1969 تک ایوب خان نے پاکستان کو فوجی جیل، 23 کروڑ کسانوں مزدور کو مظاہرہ قیدی بنا رکھا۔ برطانوی حکومت کو نہ پاکستان کا وجود، نہ اسلامی آئین، نہ دستور حیات، نہ اسلامی تہذیب کو مغربی کلچر کے مقابل دیکھنا گوارا تھا۔ انگریز پاکستان میں مغربی جمہوریت کے نظام حکومت، اس کے نظام الیکشن کے ذریعے جاگیردار حکومتی ٹولہ، شاہی طبقہ کے کفر کے نظام حکومت کو ہر قیمت پر جاری رکھنا چاہتے تھے۔ انگریز پاکستان میں نہ اسلامی نظام سلیکشن، جس کے تحت دینی خوبیاں، امانت و دیانت، عدل و انصاف، انسانیت و حرمت، خدمت خلق کی عبادت سے آشنا افراد کے ہاتھ نظام مملکت دینا، بے ضرر منشت بخش معاشرہ تیار کرنا ان کو گوارا نہ تھا۔ پاکستان کو نظریاتی طور پر مفلوج بنانا انگریز کے پروردہ ایوب خان، افسر شاہی کا غلام محمد، فوج شاہی کا سکندر مرزا،
عدلیہ کا چیف جسٹس منیر، جس نے پاکستان کے ایک وزیر اعظم کو قتل، 6 کو بالجبر 1951 تا 1958 تک ان کے عہدے سے فارغ، ان کے تیار کردہ اسلامی آئین کو حکومتی ایوانوں اداروں کے قبرستان میں دفن کرنا، فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان کا، انگریز کے پروردہ پنجاب سے نواب کالا باغ، سرحد سے باچا خان، سندھ سے مصر بھٹو، بلوچستان سے نواب بگٹی، جن کی جاگیریں ضبط کرنی تھی، ان کو حکومتی ایوان، حکومتی اداروں کی حکمرانی سپرد کرنا، انگریز کی بجائے ڈکٹیٹر ایوب خان کا جگیردار فوجی ٹولہ، ان کے شاہی طبقہ کے مجرموں نے اہل وطن کے پیدا کردہ وسائل خزائن پر قبضہ کرنا، ان کو محروم کرنا، قیدی غلام بنانا جاری رکھا۔ جب عوام ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تو ایوب خان نے جان بچانے کے لیے اپنی حکومت دوسرے فوجی ڈکٹیٹر یحییٰ خان کے سپرد کر دی۔ اس نے الیکشن کرائے، مجیب الرحمان کے ممبران کی تعداد مسٹر بھٹو سے زیادہ تھی، حکومت بنانا اس کا حق تھا جو یحییٰ خان مسٹر بھٹو نے نہ دیا۔ مسٹر بھٹو نے ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگایا، مشرقی پاکستان کے عوام نے احتجاج کیا، انہوں نے احتجاج کو بغاوت کا نام دے کر مشرقی پاکستان پر فوج کشی کا حکم دے دیا۔ 4000 فوجی سپاہ، 34,000 بنگالیوں کا قتال ہوا۔ انڈیا نے مداخلت کی، 90,000 فوجی سپاہ نے ان کے حکم کے تحت ہتھیار ڈال دیے، انڈیا نے ان کو قیدی بنا لیا، ملک دو لخت کیا، مشرقی پاکستان کا نام بنگلہ دیش، مغربی پاکستان کا نام پاکستان رکھ دیا، پاکستان کے 1 یونٹ کو توڑا، 4 صوبائی وفاق سینٹ کے حکومتی ایوانوں پر جگیردار فوجی ٹولہ، حکومتی اداروں پر ان کی اولادوں پر مشتمل شاہی طبقہ وفاق سینٹ کے ممبران کا اضافہ کر دیا۔ مغربی پاکستان کے 158 ایم ایل اے، 7 وزیر، 4 مشیر، 1 گورنر، آدھا وزیر اعظم، آدھا صدر پاکستان کا بجٹ مغربی پاکستان کے ذمہ تھا۔ مجرموں نے نئے پاکستان کی 1 یونٹ کو توڑا، 4 صوبائی حکومتوں، وفاق سینٹ کے اسمبلی ممبران کا جگیردار فوجی حکومتی ٹولہ، ان کے شاہی طبقہ کے گریڈ 16 تا 22 اور گریڈ 1 تا 16 تک کی تعداد بڑھا دی۔ وہ حکومتی ایوانوں، حکومتی اداروں کو چمٹ گئے، رشوت، کمیشن، کرپشن کے ذریعے IMF کے قرضے لوٹنا، ملک کو معاشی طور پر مفلوج بنانا، انگریز کی باقیات کے جگیردار فوجی حکومتی ٹولہ، شاہی طبقہ کے ملکی غداروں کو حکومتی ایوانوں اداروں سے فارغ کرنا ملک کی بقا کے لیے ضروری ہے، ورنہ یہ درندے شاہی تنخواہوں، شاہی مراد، سرکاری گاڑیوں، شاہی رہائشوں کے اخراجات کا بجٹ چاٹنا، ملکی غیر ملکی IMF کے قرض کو کرپشن کے ذریعے لوٹنا، ان سے خزائن، ان کی ملکیتیں ضبط کرنا، ملکی قرض اتارنا پاکستان کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ پیپل پارٹی کے جالوں کا عوام اور سرکاری ملازمین کی تذلیل کرنا، ملک میں انارکی پھیلانا، ضیاء الحق کا تیسرا مارشل لا لگانا، ملک میں امن بحال کرنا، روس سے جنگ جیتنا، ایٹم بم تیار کرنا، پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانا، معاشی حالت بہتر، پاکستان کی عزت و حرمت کو بحال کرنا۔ فوجی ڈکٹیٹر پرویز مشرف ڈانسر ماں کے بیٹے نے 4تھا مارشل لا لگایا۔ امریکہ اس کے اتحادی ممالک کو افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے پاکستان کا شمسی ایئر بیس مہیا کیا، جدید اسلحہ، بمبار طیاروں، ڈیزی کٹر نائٹروجن بموں، امریکہ اس کے اتحادیوں نے اس کو عالمی چھوڑی بنا لیا۔ پاکستان کو انڈیا کی راہ، اسرائیل کی مساعد، امریکہ کی بلیک واٹر اور اتحادی ممالک کی خفیہ ملک دشمن فوجی ایجنسیوں کے سپرد کر دیا۔ ان کی وجہ سے 90,000 پاکستانی، 7 لاکھ افغانیوں کا قتال، 3 لاکھ کو معذور بنا دیا۔ 10 سال تک پاکستان میدان جنگ بنا رہا۔ تمام ملکی غیر ملکی تاجر اپنا سرمایہ لے کر دوسرے ممالک چلے گئے۔ مشرف نے NRO 51% مستورات کے کفر کا مخلوط کلچر کا قانون نافذ کیا۔ لال مسجد کے طلباء طالبات اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، پورے ملک میں احتجاج جاری ہو گیا۔
جان بچانے کے لیے اس نے ایوب خان کا جاگیردار فوجی ٹولہ یا یہاں کا مسٹر بھٹو، ضیاء الحق کی مسلم لیگ نون کے نواز شریف کو اکٹھا کیا۔ ان مجرموں نے مل کر این آر او اور 51% مستورات کے قوانین پاس کیے، 1973 کے آئین کا حصہ بنا دیا۔ حکومتی ٹولہ شہری طبقہ کی مستورات کا ڈبل سے زیادہ بجٹ بڑھا دیا۔ پاکستان میں فحاشی، بے حیائی، بدکاری، زناکاری کو پھیلا دیا۔ این آر او کے مجرموں کو پاکستان پر مسلط کر دیا۔ جنگ کی وجہ سے ملک معاشی طور پر مفلوج، آئی ایم ایف کے قرضے بڑھتے گئے۔ فوجی کمانڈر رحیل شریف، قمر جاوید باجوہ، مسلم لیگ کاف کے شجاعت حسین، پرویز الہی، شجاعت شیخ رشید، فواد چودھری، شہزاد اکبر، اعجاز شاہ، ایم کیو ایم، دوسرے فوجی حکومتی ٹولہ مشرف کی باقیات کے رحیل شریف، قمر جاوید باجوہ، حکومتی اداروں کے شاہی طبقہ کے ججوں، جرنیلوں، کمشنروں، جن نے مشرف سے مل کر 1973 کا آئین توڑا، ان کو پھانسی کے پھندے پر لٹکانا۔ لیکن مشرف کی باقیات کے رحیل شریف، قمر جاوید باجوہ، حکومتی اداروں کے شاہی طبقہ کے ججوں، جرنیلوں، کمشنروں، جن نے مشرف سے مل کر 1973 کا آئین توڑا، ان کو پھانسی کے پھندے پر لٹکانا تھا۔ لیکن مشرف کی باقیات کے فوجی کمانڈر رحیل شریف نے مشرف کو پھانسی کے پھندے سے اتار کر بیرون ملک بھیج دیا۔ قمر جاوید باجوہ نے مسلم لیگ کاف کے 88 ججز، 34 کیبنٹ ممبران کے مجرموں کو عمران خان کی حکومت کا حصہ بنا دیا گیا۔ پاکستان فوجی کمانڈر ایوب خان، اس کے دور گورنر افسر شاہی کا غلام محمد، فوج شاہی کے سکندر مرزا کے ذریعے لیاقت علی خان کو قتل، 6 وزیر اعظم کو اسلامی آئین نافذ کرنے کی وجہ سے ختم کرنا، ایوب خان کا 1958 کو مارشل لا لگانا، جاگیردار ٹولہ کو ساتھ ملانا، ان کی 64% زمین انڈیا کی طرح ضبط کرنے کی بجائے ان کو حکومتی حوالوں پر بٹھانا، سڑکیں، نہریں، ڈیم مزدور تیار کریں، زمین قابل کاشت بنائیں، 1,20,00,000 ایکڑ زمین ججوں، جرنیلوں، کمشنروں میں تقسیم کرنا، دوسرے فوجی ڈکٹیٹر یا یہاں مسٹر بھٹو کا ملک دو لخت کرنا، 4 صوبائی وفاق سینٹ کے حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کی تعداد بڑھا کر 23 کروڑ عوام کے خزائن لوٹنا، چوتھا فوجی ڈکٹیٹر پرویز مشرف کا پاکستان کو امریکہ، اس کے اتحادی ممالک کی فوجی چھاؤنی بنانا، 90,000 پاکستانیوں، 7 لاکھ افغانیوں کا قتال کرنا، 4 لاکھ کو معذور بنانا، این آر او اور 51% حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کی مستورات کو حکومتی ایوان ادارے مہیا کرنا، پاکستان ملکی غدار جاگیردار فوجی حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کے مرد و زن کے اسلام دشمن دینی قاتلوں، معاشی وحشیوں، اسلامی تہذیب کو کچلنے والے فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان، اس کا جاگیردار فوجی ٹولہ یحییٰ خان کا سیاسی رہنما مسٹر بھٹو، ضیاء الحق کی مسلم لیگ نون کا نواز شریف، پرویز مشرف کا مسلم لیگ کاف کا شجاعت حسین اور رحیل شریف، قمر جاوید باجوہ کا تحریک انصاف کے عمران خان جیسے مجرموں کے لیے پاکستان بنایا تھا۔ یا اللہ پاکستان کو شہر مدینہ جیسی ریاست بنانے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔